پارلیمنٹ اپنے اختیارات سے اب کسی طور پہ بھی دستبردار ہونے کو تیار دکھائی نہیں دیتی۔ آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور 10 سال سے آڈٹ نہ کروانے پر رجسٹرار سپریم کورٹ کو طلب کر لیا اور کہا کہ عید کے بعد وہ پیش ہوں، اور ان کو نوٹس بھی جاری کیا جا رہا ہے۔ نور عالم خان جو کہ چیئرمین ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، آج انہوں نے ایک دبنگ فیصلہ کیا اور بباغ دہل بولے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، نہ مجھے کسی کا ڈر ہے نہ خوف ہے۔ وہ تمام ادارے جو کہ پیسے لیتے ہیں، فنڈز لیتے ہیں اور سرکار کے خزانے سے لیتے ہیں، آڈٹ نہیں کراتے، اور میرے پاس جب کیس ان کا آئے گا، رپورٹ آئے گی، تو کسی صورت پہ بھی میں ان کو معاف نہیں کر سکتا، چھوڑ نہیں سکتا، ان کو آڈٹ کروانا ہوگا۔ تو یہ ایک انہوں نے بڑا فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ ہو یا 8-9 اور بھی ادارے ہیں جو کہ سرکار سے پیسہ لیتے ہیں، قومی خزانے سے پیسہ لیتے ہیں، عوام کے ٹیکسوں سے وہ اپنے معاملات چلاتے ہیں، تنخواہیں وصول کرتے ہیں، لیکن جب ان کو آڈٹ کرانے کا کہا جاتا ہے تو آڈٹ نہیں کرواتے۔ یہ نیپرا، اوگرا، اس کے علاوہ یہ پی ٹی سی ایل، بہت سے ایسے ادارے، وہ انہوں نے اپنی خود مختاری اور ریگولیٹری حیثیت کی وجہ سے یہ سارا کام وہاں پہ کیا ہوا ہے۔ دوسرا، آج ایک بڑا فیصلہ کیا کہ جو نئی بخاری ہیں گن اینڈ کنٹری کلب کے، یہ اس وقت ہیڈ ہیں، سربراہ ہیں، تو ان کو انہوں نے کہا کہ ان کو فوری طور پر فارغ کیا جائے، اس سے جو ہے تمام مراد جو ہے وہ واپس لی جائیں، گاڑیاں واپس لی جائیں، اور یہ ایڈمنسٹریٹر ہے وہاں کے اس وقت ابھی یہ وہاں پہ، اور یہ بھی کہا کہ ان کا دفتر جو ہے وہ سیل کر دیا جائے، دفتر جو ہے وہ سیل کر دیا جائے۔ تو یہ فیصلے سامنے آئے ہیں نور عالم خان کی زیر صدارت اس اجلاس کے دوران، اور کیونکہ گن اینڈ کنٹری کلب بھی ان اداروں میں شامل ہے جو کہ آڈٹ کروانے سے انکاری ہے۔ اور اس موقع پر جو سیکرٹری تھے بین الصوبائی رابطہ امور، انہوں نے یہ بتائی بات کہ گن اینڈ کنٹری کلب کے معاملات ایڈمنسٹریٹر چلا رہا ہے، جو بار بار یہ یاد دہانیوں کے باوجود حسابات دینے سے انکاری ہے، اور جس پر چیئرمین کمیٹی نے اظہار برہمی کیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب باقی سب کا حساب ہو، احتساب ہو، اور یہ صاحب جو ہیں یہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ حساب کتاب نہ دینے کے لیے نہ آئیں۔ تو انہوں نے کہا جی وزارت کے جو ذیلی ادارے ہیں ون مین شو بنے ہوئے ہیں، آج کل تو ون مین شو کا بڑا چرچا ہے، سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے کہ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے ایف آئی اے حکام کو یہ ہدایت کی ہے کہ گن اینڈ کنٹری کلب کے دفتر میں موجود تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا جائے، جو بھی آڈٹ کرانے سے انکار کرے گا وہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اس موقع پر چیئرمین کمیٹی نے سی ڈی اے سے استفسار کیا کہ وفاقی دارالحکومت میں وزیر اعظم اور صدر مملکت سمیت آرمی چیف، ججز، جرنیل، سرکاری افسران، وفاقی وزراء، ایم این ایز اور سینیٹرز کو جتنے بھی پلاٹس ملے ہیں سب کا ریکارڈ میرے سامنے لائیں۔ ہم اوپن ہیئرنگ کریں گے، ہم قوم کو بتائیں گے، ہم عوام کو بتائیں گے کہ یہ پیسہ، یہ پلاٹس کس کس کو ملے، صدر نے کتنے لیے، وزیر اعظم کو کتنے ملے، آرمی چیفز کو کتنے ملے، جرنیلوں کو کتنے ملے، اراکین پارلیمنٹ کو کتنے پلاٹ۔ یہ سارا انہوں نے کہا جی ساری دنیا کو یہ کہتے ہیں جی اشرافیہ لوٹ کے کھا گئی، تو پتہ چلنا چاہیے کہ اشرافیہ نے کیا کچھ جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ ڈی جی ایف آئی او کو بھی ہدایت کی کہ وہ تمام افسران جو 3 سال سے زیادہ عرصے سے ایک اسٹیشن پر تعینات ہیں، سب کے سب کو فوری طور پر تبدیل کریں۔ بطور چیئرمین پی ایس سی انہوں نے کہا کہ میں نے بہت ساری ناراضگیاں جو ہیں وہ بول لی ہوئی ہیں، اور اپنے آپ کی اپنی سیاست کو بھی دباؤ پہ میں نے لگا دیا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز سامنے آئی، وزارت ہاؤسنگ کے جب معاملات کا جائزہ لیا جا رہا تھا تو یہ بات سامنے آئی کہ 250 فیڈرل لاجز، 250 کے قریب سرکاری افسران، یہ آپ سن لیں، 250 سے زیادہ سرکاری افسران فیڈرل لاجز پر غیر قانونی قابض ہیں، قبضہ کیا ہوا ہے، اور پولیس اور ایف آئی اے کے تعاون سے آج کمیٹی نے کہا کہ ان کے خلاف کارروائی کریں اور چھڑائیں۔ تو پتہ چلا کہ 250 میں سے تقریباً 150 سرکاری افسران نے عدالتوں سے سٹے لے رکھا ہے، یعنی کہ ان کو الاٹ نہیں ہے، قبضہ کر کے بیٹھے ہیں فیڈرل لاجز کے اوپر، عدالتوں سے سٹے لے کر معاملات جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ تو ابھی انہوں نے کہا کہ سیکٹر G6 ہو، وہاں پہ سرکاری کوارٹر پر قابض افسران اور اہلکاروں سے فوری طور پر اس کو بے دخل کیا جائے، تمام جو غیر قانونی قابضین ہیں، اور آئی جی اسلام آباد کو خط بھی لکھا جائے۔ یہ تمام معاملات انہوں نے اس کو کہا کہ بہت ضروری ہے کہ اس کی طرف جو ہے
توجہ دی جانی چاہیے۔ دوسرا پھر جو آٹو انڈسٹری ہے ملک کی، اس بات کے اوپر بڑا افسوس اور دکھ کا اظہار کیا گیا کہ یہ جو ابھی مفتی عبدالشکور وفاقی وزیر مذہبی امور جام باغ ہوئے، جس گاڑی میں اس کا وہ ایئر بیگ ہی نہیں کھلا، اس کا ایئر بیگ نہیں کھلا، وفاقی وزیر کی گاڑی، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ اسی طرح قمر زمان کائرہ صاحب کے صاحبزادے جام باغ ہو گئے تھے، ان کی گاڑی کا بھی ایئر بیگ نہیں کھلا تھا۔ بہت سے ایسے واقعات ہوئے۔ تو آٹو انڈسٹری کے خلاف بڑے پیمانے پر جو ہے وہ آج نوٹس لیا ہے، اور عید الفطر کے بعد جتنی بھی کارساز کمپنیاں ہیں اس کو بلانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ ملک کے اندر جو گاڑیاں تیار ہو رہی ہیں، نور عالم خان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے حوالے سے بہت زیادہ شکایات سامنے آ رہی ہیں، کبھی کسی گاڑی کا ایئر بیگ نہیں کھلتا، گیئر کے مسائل ہیں، کلچ کے مسائل ہیں، بریکوں کے مسائل ہیں، اور وزارت صنعت و پیداوار کارساز کمپنیوں کو مالکان کو اجلاس میں بلانے کا ابھی عید کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کو بھی ہدایت کی گئی کہ وہ بھی اس اجلاس میں موجود ہوں، اور متعلقہ جو وزراء ہیں وہ بھی اس اجلاس میں لازمی طور پر شرکت کریں۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھا جانا بہت ضروری ہے ہر اس حوالے سے کہ جب آپ احتساب کی بات کریں، حساب کتاب کی بات کریں، تو یہ گند صرف کسی ایک محکمے ایک ادارے تک محدود نہیں ہے۔ ابھی یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، اسے 2% آڈٹ ہے، لیکن جب یہ آگے جائے گا تو 2% آڈٹ کے دوران ہی اربوں خربوں روپے کے معاملات میں جو ہے وہ بے قاعدگیاں ہیں، بدعنوانیاں ہیں، لیکن جب اس سے زیادہ کہ اگر حساب کتاب کھلنا شروع ہو جائے تو پلندے کے پلندے بن جائیں گے۔ تو یہ تمام تر صورتحال کے تناظر میں آپ سے یہ کہنا ہے، یہ کہنا مقصود ہے کہ جناب اس وقت جو سپریم کورٹ ہے، پہلے بھی کوشش کی گئی تھی، چودھری نثار نے کوشش کی، ندیم افضل چند نے کوشش کی، خورشید شاہ نے کوشش کی، لیکن سپریم کورٹ والوں نے کہا کہ ہم اپنا آڈٹ خود کرتے ہیں، ہمارا ریکارڈ شفاف ہے، آپ ہمارا آڈٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن آج نور عالم خان ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا کہ آپ لوگ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ جناب اس کا آڈٹ نہیں ہوگا، اس کا آڈٹ ہوگا، ہر ادارہ پسند ناپسند کے اوپر چل رہا ہے۔ ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا۔ جس بھی ادارے نے قومی خزانے سے ایک بھی روپیہ لیا ہے اور اس کا آڈٹ بھی ہوگا اور اس کا حساب کتاب بھی جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ تو یہ آج کی معلومات تھی، میں نے کہا اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں، امپورٹنٹ تھی۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔